کشمیری مجاہدین نے مودی سرکار پر قیامت برپا کر کے رکھ دی۔ پہلی بار مجاہدین نے بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ مودی کو ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانی پڑی۔ کشمیر میں تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی آزادی کی صورتحال۔ مودی نے فوج کا اہم اجلاس بلا لیا۔ کشمیری مجاہدین کے پاس ہیلی کاپٹر گرانے کی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ بھارتی میڈیا نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ پاکستان اور چین نے بھارت کے خلاف بازی پلٹ کر رکھ دی۔ دوستو، وہ ہو گیا جو مودی نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ کشمیری مجاہدین کا بھارتی فوج کے خلاف غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ مودی کو کشمیر میں آزادی کی تحریک کو کمزور کرنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی فوج اور مودی سرکار سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجاہدین نے بھارتی فوج کے خلاف نئی تاریخ رقم کر دی۔ کشمیری مجاہدین نے کیسے بھارتی ہیلی کاپٹر مار گرایا، یہ بتانے سے آپ تو پہلے مجاہدین کی ایک اور تازہ کارروائی کے متعلق بتاتے ہیں کہ بھارت پر ایک بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی سورماؤں کی ایسی درگٹ بنا ڈالی جو اس کو صدیوں یاد رہے گی۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق کشمیری مجاہدین نے ایک بار پھر بھارت پر حملہ بول دیا ہے اور بھارتی فوج کی گاڑی پر حملہ کرتے ہوئے بھارتی فوجی مار ڈالے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چین کی سرحد کے قریب بھارتی فوج کی گاڑی کو حادثے کے نتیجے میں 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا، جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بھارتی فوج کے کرنل کا بیٹا بھی شامل ہے، جس کی عمر 13 سال تھی۔ بھارتی فوج کے کرنل کے بیٹے کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت نے اپنی طاقت کے زور پر مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ بھارتی درندوں نے ماورائے عدالت ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، مگر نہ تو بھارتی فوج اور نہ ہی بھارتی حکومت کشمیریوں کے اس جوش شہادت کو ٹھنڈا کر سکی اور نہ ہی ان کے جذبہ آزادی کو دبا سکی۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے، جس میں پبلک سیفٹی ایکٹ بھی ایک قانون لاگو کیا گیا، جسے پولیس اور بھارتی حکومت نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ مگر کشمیریوں کی بے جگری اور جمع مردی کے سامنے یہ ظالمانہ قانون بھی دم توڑ گئے اور ابھی تک مودی سرکار کسی ایک کشمیری مجاہد کے جذبے کو ماند نہ کر سکا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر مقبوضہ جموں و کشمیر میں گر کر تباہ ہو گیا، تاہم پائلٹ محفوظ رہا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج کا 254 AA ہیلی کاپٹر مقبوضہ کشمیر میں رنجیت ساگر ڈیم کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا۔ پٹھان کوٹ کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس سریندر لمپا نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے ہیلی کاپٹر کے جھیل میں گر کر تباہ ہونے کی اطلاعات ملنے کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور حادثے سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رنجیت ساگر ڈیم پنجاب کے پٹھان کوٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کشمیری مجاہدین نے گرایا، مگر ابھی تک بھارتی فوج کی جانب سے یا بھارتی حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس نے ایسے شرمناک قانون وضع کر رکھے ہیں جن کی دنیا میں کسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ قوانین باقاعدہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مگر بھارتی حکمرانوں نے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ہر طرح کی شرم حیا اتار کر پھینک دی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوانوں کی نعشیں اتنی بری طرح سے جلی ہوئی تھیں کہ ان کی شناخت بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دوسری جانب افغان طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہیلمند ایئرپورٹ پر جنگی حکمت عملی کے تحت ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا ہے، جس کی قیمت 30 لاکھ امریکی ڈالرز بتائی جا رہی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر افغان فضائیہ کے استعمال میں تھے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ طالبان نے صوبہ ہیلمند کے ضلع نادع علی میں ایک افغان فوجی ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے، جبکہ ضلع نادع علی کے مرکز پر قبضہ کر کے پولیس سربراہ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ مجاہدین کے مطابق طالبان کے اس حملے میں متعدد افغان فوجی اور ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ادھر مجاہد کے مطابق طالبان کے اس حملہ میں متعدد افغان فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر افغان میڈیا نے افغان ملٹری فورسز کے بیان کے حوالے سے رپورٹ دی کہ صوبہ ہلمند میں گزشتہ شب افغان فوجی ہیلی کاپٹر
MI-17 نے فنی خرابی اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہنگامی لینڈنگ کی، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تاہم اس میں سوار تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ افغان فوج کے بیان میں طالبان کے خلاف آپریشن کے دوران 30 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ افغان صوبہ پکتیا کے ضلع چمکنی میں 497 افغان فوجی اور پولیس اہلکار اسلحہ پھینک کر طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ریڈیو آزادی کے مطابق امارات اسلامی افغانستان نے افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے اس اقدام کو سراہا۔ افغانستان میں طالبان نے 407 اضلاع میں سے 220 کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغان امور کے نئے امریکی انچارج جنرل کینتھ مکینزی نے اعلان کیا ہے کہ افغان فورسز کی درخواست پر طالبان کے خلاف بمباری تیز کر دی گئی ہے، جبکہ قندھار پر قبضے کے لیے افغان فوج اور طالبان میں شدید لڑائی بھی جاری ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ کابل اور صوبائی دارالحکومتوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، جبکہ افغان حکومت نے جھڑپوں کے دوران سینکڑوں طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ننگرہار میں امریکی B-52 اور قندھار پر ڈرون طیاروں کو پروازیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی طرح ہیلمند میں افغان ایئر فورس کے حملے میں اسپتال تباہ ہو گیا۔ طالبان نے کنڑ صوبے میں غازی آباد کے بعد پاکستان سے ملحقہ ضلعی سربراہ گل زمان سمیت 80 اہلکاروں نے ہتھیار ڈال کر تمام فوجی ساز و سامان طالبان کے حوالے کر دیا، جبکہ کابل میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال شدید چیلنج بنی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک پیغام میں نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو مالی اعانت سمیت اپنے سیویلین سٹاف کی موجودگی اور افغان افواج کی افغانستان سے باہر ٹریننگ کے ذریعے افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد ضعیف نے اپنا دورہ بھارت ملتوی کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی اور حملوں کی شدت کی وجہ سے افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد ضعیف نے اپنا دورہ بھارت بھی ملتوی کر دیا ہے۔ دوستو، کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکومت اس وقت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس نے ایسے شرمناک قانون واضح کر رکھے ہیں جن کی دنیا کے سامنے کسی قانون میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ قوانین باقاعدہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، مگر بھارتی حکمرانوں نے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ہر طرح کی شرم حیا اتار کر پھینک دی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوان کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیمیائی اسلحے کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کی طرف سے تباہ کیے گئے گھروں سے ملنے والی کشمیری نوجوان کی نعشیں اتنی بری طرح جلی ہوئی تھیں ان کی شناخت ممکن نہیں رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔